اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اچھا، آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ اگر دل کا موسم اچھا ہو تو انسان کے فوراً کام جلدی جلدی فٹافٹ ہو جاتے ہیں۔ دل کا موسم اگر اچھا ہو تو انسان کا وقت بھی اچھا گزرتا ہے اور انسان ہر چیز دنیا میں اس کو جو بھی چیز موجود ہے وہ اچھی لگتی ہے۔ لیکن اگر دل کا موسم اچھا نہ ہو تو پھر انسان کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی، وہ کسی چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتا، تو وہ پریشانی کا شکار رہتا ہے، کیونکہ دل جو ہے یہ انسان کے پورے جو جسم ہے اس کا مین پارٹ ہے۔ اگر دل ہی صحیح نہ ہو تو پھر انسان کا کیا فائدہ۔ دیکھیں کہ دل کا سکون ہے کس چیز میں۔ ہم لوگ اگر آپ کمپیریزن کریں اپنے آج کل کے دور کو، کہ ہمارے پاس دنیا کی ہر سہولت موجود ہے، ہر گھر میں تقریباً آج کل موجود ہے۔ شاذ و نادر ایسے گھر ہوں گے کہ جہاں پر سہولتیں نہ ہوں، لیکن ہر گھر میں سہولتیں موجود ہیں۔ اس کے باوجود بھی انسان پریشان کیوں رہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارا دل سکون میں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک حدیث پاک شیئر کرتی ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو یہ خبر نہ دوں کہ تمہارے رب کے نزدیک تمہارا کون سا عمل سب سے اچھا ہے، سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے والا ہے، اور جو تمہارے سونے اور چاندی کو صدقہ کرنے سے بھی زیادہ اچھا ہے، اور اس سے بھی اچھا ہے کہ تمہارے دشمنوں سے مقابلہ ہو، تم انہیں قتل کر دو اور وہ تمہیں شہید کر دیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ عمل کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ سنا آپ نے کتنی زیادہ فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سے بندے کا درجہ سب سے بلند ہوگا؟ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں سے بھی بلند ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اپنی تلوار سے کفار اور مشرکین کو قتل کر دے، حتیٰ کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے اور خون سے رنگین ہو جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والوں کا درجہ ان سے افضل ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے سنا کہ کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اگر دل کو آپ نے پرسکون رکھنا ہے اور اپنے آپ کو آپ نے پرسکون رکھنا ہے، ڈپریشن سے، انگزائٹی سے بچانا ہے اپنے آپ کو، اور گھر میں برکت لانی ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہوگا، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا۔ اللہ کے ذکر میں ہی انسانوں کے لیے سکون ہے اور برکت ہے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جاتا ہو تو وہ گھر پھر قبرستان ہو جاتا ہے، ویران ہو جاتا ہے وہ گھر، اور بربادی ایسے گھروں کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا کرے، تلاوت قرآن پاک کی کثرت کیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ اپنا مددگار بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سچی محبت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوستی لگائیں۔ پھر دیکھیں کہ انسان کے لیے کتنی آسانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر آتے ہیں۔ اللہ پاک بڑا کریم ہے، اللہ پاک بڑا رحیم ہے، انسانوں کو بخشنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی ضرور مدد کرنے والا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو توبہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، انہیں پسند فرماتا ہے، جو توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی انسان کا دل بے چین رہتا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ کے ذکر سے دور رہتے ہیں۔ تو نمبر دوسرا کہ انسان شکر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے دلوں میں سکون نہیں ہوتا، گھروں میں بے سکونی ہوتی ہے، اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے۔
अब देखिए कि अगर दीन के मामले में देखा जाए तो दीन के मामले में हदीस पाक का मफहूम है कि अपने से ऊंचे लोगों को देखो, ताकि इंसान को दिल में आए कि उसकी नेकियां ज़्यादा हैं तो मुझे भी नेकियां ज़्यादा करनी है, मुझे भी अच्छा इंसान बनना है, मुझे भी नेक अमाल करने हैं। लेकिन जब दुनिया का मामला आए, दुनिया की नेमतों की अगर बारी आए तो उस टाइम अपने से नीचे लोगों को देखें, यानी अपने से जो आपसे कम दर्जे के लोग हैं उनको देखें, ना कि अपने से ऊंचे को देखें। अल्लाह ताला ने अगर आपको बाइक दी है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। कुछ लोग, दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो बाइक खरीदने के पैसे भी जिनके पास नहीं है। अगर आपके पास छोटी गाड़ी है तो शुक्र अदा करें, क्योंकि आप बाइक वालों से बेहतर हैं। कुछ लोग, कितने लोग हैं जो आपकी इस गाड़ी को ख़रीदने का जिनका ख्वाब हो सकता है। तो इसी तरह अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। फिर वो लोग अपने से आगे आगे चीज़ों को देखते रहते हैं, यानी आपके जैसे भी हालात हैं, आपके जैसे भी मामलात हैं, अपने से नीचे लोगों को जब तक आप देखते रहेंगे कि अल्लाह ने मुझे फ़लाँ इंसान से कितना अच्छा बनाया है, तो आप यकीन माने आप खुश रहेंगे, आपका दिल पुरसुकून रहेगा और आप हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपने अपने से ऊंचे लोगों को देखना शुरू किया, बस फिर आपके पास जो चीज़ मौजूद है आप फिर उससे भी लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकते। आप अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करें। इस्लामी बहनें ख़ास तौर पर, औरतों की एक बड़ी तादाद, नबी पाक ने जब मेराज पाक में नबी पाक तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर देखा गया कि औरतों की बड़ी तादाद जहन्नुम में है। तो पूछा गया कि ये किस वजह से है, तो फरमाया गया कि ये अपने खावंद की नाशुक्री करती थी। किस तरह नाशुक्री करती थी कि खावंद ने जिस हाल में रखा हुआ है उससे ज़्यादा की डिमांड करती थी कि हमें ऐसे नहीं रहना चाहिए, हमें ऐसा रखो, हमें ऐसा पहनाओ, हमें ऐसा खिलाओ। उसकी इस्तिताअत से बढ़कर उससे डिमांड करती थी। आप अपने शोहर से कोई भी डिमांड करती हैं, कुछ भी मांगती हैं, ये गलत नहीं है, आपका हक है, आप मांग सकती हैं। लेकिन आपको इतना ख्याल रखना है कि आपका शोहर क्या वो चीज़ अफोर्ड कर सकता है या नहीं। अगर आपका शोहर थोड़ी सी चीज़ अफोर्ड कर सकता है तो आप वो ही मांगें, ताकि आपके शोहर को भी शर्मिंदगी ना उठानी पड़े और आप नाशुक्री भी ना बने। अगर वो इनकार करे तो फिर आप नाशुक्री और बजाय इसके कि लड़ने बैठ जाएं और अपना सुकून ख़राब करें, तो आप क्या करें कि शुक्र अदा करें जो आपके पास मौजूद है चीज़। कितनी ही बहनें आपने देखी होंगी जो आप जैसी ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखती हैं, उनका ड्रीम है कि आप जैसा लाइफस्टाइल उनके पास मौजूद हो, लेकिन उनके पास नहीं होता। तो आप ये सोचा करें और देखा करें अपने इर्द गिर्द लोगों को। अच्छा, आजकल के दौर में भी ना ऐसे इलाके मौजूद है जहाँ पर आज भी ख़वातीन पानी भर कर लेकर आती है। घर में उनके नल का मौजूद नहीं है, घर में पानी नहीं आता हर जगह पर वाफिर मिकदार में उनके पास मौजूद नहीं है। वो क्या करती हैं, अपने बच्चों को नहलाने के लिए, अपने घर के काम काज में, बर्तन वगैरह धोने के लिए, अपने कपड़े धोने के लिए पानी दूर दूर से भर कर लाती हैं। पीने का पानी सर पर उठाकर भरकर आज भी मौजूद है। आप अपनी बुजुर्ग माओं से ज़रा पूछिएगा। अच्छा, अगर थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाए आज से कुछ साल पहले, लाइक 40 साल, 50 साल, 60 साल पहले, आप देखें कि आप अपनी माओं से पूछें, अपनी दादी नानी से पूछें आप कि आपने की ज़िंदगी कैसी गुजारी, जब आप यंग थे तो उस वक्त क्या था, कैसा था माहौल, मुआशरा कैसा था, मोबाइल फ़ोन नहीं थे और लेकिन ज़िंदगी में कितना सुकून था। उस टाइम माएँ क्या करती थी कि एक ही माँ होती थी तो वो सारे घर का खाना बनाना, पूरे घर को संभालना, सबके लिए सुबह सुबह उठकर नाश्ता बनाना, लेकिन फिर भी उनको थकावट नहीं होती थी और इतनी ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें भी मौजूद नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वो खुश रहती थी, उनका दिल सुकून में रहता था, वो बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजारती थी। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि वो नेचर के हिसाब से चलते थे। लाइट नहीं होती थी उस दौर में, पंखे तो दूर की बात, लाइट ही नहीं होती थी, हाथ वाला पंखा झुलाकर गुजारा किया करते थे। आप ज़रा ये स्टोरियाँ सुना करें, आपको फिर पता चलेगा कि आजकल हम कितनी सहूलतों में रह रहे हैं। ये जो लाइट वगैरह है, ये लाइट उस टाइम होती नहीं थी और बाद में भी देखा गया कि बिल्कुल थोड़ी थोड़ी लाइट होती थी और इस तरह मोमबत्तियाँ और लालटेन और इस तरह की चीज़ें जलाकर गुजारा किया जाता था, लेकिन फिर भी वो लोग खुश रहते थे। इसकी वजह क्या है? झोंपड़ियों में रहते थे, खुश रहते थे।
وجہ یہ ہے کہ وہ نیچر کے حساب سے چلتے تھے۔ رات کو جلدی سو جانا، موبائل فون نہیں ہوتے تھے، میاں بیوی کی آپس میں لڑائی کبھی بھی نہیں ہوتی تھی۔ موبائل فون پہ ایسا نہیں ہے کہ خواتین ساری رات موبائل فون پہ ریلز دیکھتے ہوئے اور ویڈیوز دیکھتے ہوئے گزار دیں، اور جو فضول قسم کی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر اپنا ٹائم ضائع کرتی رہیں، تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر وہ مائیں ہماری بچوں کو پیار سے سلا رہی ہیں، اور آج کی عورت کیا کرتی ہیں کہ جو ان کے ہیلپرز ہوتے ہیں گھر میں رکھے ہوئے ان پر چھوڑ دیتی ہے اپنے بچوں کو، اور خود اپنے سارے معاملات، اور بچوں کی تربیت پھر نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ تو اس ٹائم مائیں کیا کرتی تھی کہ اپنے بچوں کی تربیت خود کرتی تھی، خود اپنے بچوں کے سارے کام کرنا، خود اپنے بچوں کے سارے معاملات دیکھنا مائیں خود کرتی تھی، دوسروں پر اپنے بچوں کو نہیں ڈالتی تھی۔ بچوں کو خود سلانا، بچوں کے کام سارے کرنا۔ اس ٹائم پر ان کے پاس کوئی ہیلپر وغیرہ موجود نہیں ہوتے تھے، لیکن پھر بھی ان کی زندگی سکون میں ہوتی تھی، اور اتنا ٹائم بھی ان کے پاس اچھا نکل آتا تھا۔ سارے کام کرنے کے باوجود بھی ان کے پاس اتنا ٹائم نکل آتا تھا کہ وہ محلے میں اپنی کسی سہیلے سے، اپنی کسی پڑوسن سے گپ شپ لگانے بھی چلی جاتی تھی۔ اتنا یعنی ان کے پاس ٹائم ہوتا تھا، اور بہنیں بہنیں مل کر بیٹھ جاتی تھی، یہ یعنی اتنا ان کے پاس ٹائم ہوتا تھا۔ تو آج کل دیکھیں آپ کتنی زیادہ مصروفیات ہو گئی، ٹائم میں بالکل برکت نہیں رہا، کیونکہ ہم لوگ نیچر سے بھی دور ہے، اور ہم لوگ بالکل ہم نے سارا کچھ اپنا وقت جو ہے وہ انٹرنیٹ کو دے دیا ہے۔ انٹرنیٹ میں بچوں کو بھی لگا دیا، خود بھی انٹرنیٹ میں گھس کے بچوں کو دیکھیں، وہ بھی جی سارا دن انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انٹرنیٹ پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ پہلے بچے ہوتے تھے باہر جا کر کھیلنا، اور ان کا ہوتا تھا باہر دوست بنانا، کھیلنا، اور مائیں کہتی تھی کہ بچے آپ گھروں میں آ جائیں، لیکن آج کل بچوں کو دیکھا ہے کہ بس موبائل فون پہ ویڈیوز دیکھنا اور کارٹون دیکھنا، اور اس طرح کا ٹائم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے بچے اپنا ضائع کر دیتے ہیں۔ تو نیچر کے حساب سے اگر انسان اپنی زندگی گزارے تو انسان کی زندگی پرسکون ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ناممکن چیز نہیں ہے، ممکن ہے۔ ہم لوگ اس کو خود ممکن بنائیں تو ہمارے لیے ممکن ہوگی۔ اگر ہم خود ہی کوشش نہ کریں تو پھر ممکن کیسے ہوگا؟ آپ ایک ہفتہ میرے کہنے پر آپ یہ تھوڑا سا ٹرائی کریں، آپ رات کو جلدی سو کر صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کریں، سارا دن آپ کا بہت زیادہ فریش گزرے گا۔ چڑچڑا پن اور اس طرح کی چیزیں، غصہ آنا، یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ رات کو دیر سے سوئے ہیں، صبح اٹھنے نہیں ہو رہا، نیند پوری نہیں ہے، چڑچڑا پن ہو گیا، پھر کہتے ہیں کہ یہ مسائل ہو گئے، اس کام میں بھی دل نہیں لگ رہا، کام بھی نہیں کرنے ہو رہا۔ سارے معاملات اسی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے، انسان کے آرام کرنے کے لیے بنایا ہے، تاکہ دوسرے دن انسان فریش ہو کر اپنے سارے کام کرے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، رات کو جاگ کے صبح پھر انسان سے کام نہیں کرنے ہوتا، سارے معاملات انسان کے پھر پڑے رہتے ہیں، نہ پھر جاب اگر کسی کی ہے نہ جاب پہ فوکس کیا جاتا ہے، خواتین ہیں گھروں میں نہ گھر کے کام میں فوکس کیا جاتا ہے، دل ہی نہیں کرتا، صرف اسی وجہ سے کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ نیچر سے بالکل دور ہو گئے ہیں، تبھی ہمارے سارے معاملات اس طرح ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیچر کے حساب سے اپنی زندگی کو گزاریں، اور اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس سے اپنی زندگی میں لازمی شامل کر لیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے آپ کی زندگی پرسکون رہے گی اور آپ خوش رہیں گے، لیکن جب آپ ذکر کرنا چھوڑیں گے آپ کی زندگی میں نحوست، بے برکتی، بیماریاں، پریشانیاں اور اسی طرح دل کی بے سکونی جو ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں آپ کو عطا کی ہے، خوش ہو کر آپ ان کو انجوائے کریں اور آپ اپنی زندگی میں پرسکون ہیں۔ اچھا، میں جو ولاگنگ کرنے والے لوگ ہیں میں ان کے خلاف نہیں ہوں، یہ ان کی جاب ہے، ان کا کام ہی یہی ہے، ظاہر سی بات ہے انہوں نے اس سے ارن کرنا ہے، اپنے گھروں کو چلانا ہے، ان کا اپنا کام ہے یہ۔ لیکن جو بیٹھی ہوئی ہیں بچیاں گھر میں، وہ سارا دن دیکھنا، آپ دیکھیں کہ آج کل شادیوں کا سیزن چل رہا ہے تو لوگ کیا کریں گے کہ اپنی شادیوں کی ویڈیوز بنائیں گے، ہم نے جی مہندی اپنی ایسے کی، ہم نے بارات ایسے کی، ہم نے ولیمہ ایسے کیا، اور جو گھر میں بچیاں دیکھ رہی ہیں ان کے اندر کیا یہ خواہش نہیں جاگتی ہوگی؟ جو بڑے میچور لوگ ہو جاتے ہیں انہیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ دیکھتے وہ کہتے ہیں کہ جسٹ بس ویڈیو ہے دیکھ لی، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلیں جی ختم ہو گئی بات۔ لیکن جو ٹین ایج بچیاں ہیں جن کی ذہن سازی ہو رہی ہے، وہ جب یہ چیز دیکھ رہی ہے، آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری بہنیں مل کر جی
व्लॉग बना रही हैं और कह रही हैं कि हमने आज ये पहना, हमने आज ये किया, आज हमने ये वाला फंक्शन किया। जो घर में बैठी हुई बच्चियाँ हैं उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ रही है, उनके जहन में ये चल रहा है कि अच्छा मैंने मेहंदी का फंक्शन करना है तो मैंने ऐसे ही अपना ड्रेस बनवाना है, ऐसे ही पार्लर से मैंने तैयार होना है और ऐसे करना है, और चाहे वालिदैन उनके अफोर्ड कर सकते हूँ या ना कर सकते हूँ। तो फिर ये बड़ी फिर प्रॉब्लम हो जाती है बच्चियों के लिए। तो फिर हर चीज़ वो दिखाएंगे, जी हमने हनीमून ऐसे किया, हम लोग इस जगह पर गए। वो जो देखने वाली बच्ची है उनके जहन में ये चीज़ हो जाती है कि अच्छा मैंने भी अपनी शादी जब होगी तो मैंने भी ऐसे ही करना है। उनकी जहन साजी हो जाती है। वो छोटी बच्ची होती है, जब तक उन्हें समझ आती तब तक उनका दिमाग जो है वो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाता है। तो जो मैच्योर लोग होते हैं वो तो चलें इसको जस्ट वीडियो के तौर पर, क्योंकि उन्हें पता है कि अच्छा इन्होंने जस्ट क्या करना है कि अर्न करना है और ये इनकी जॉब है, इनका काम यही। अगर ये काम नहीं करेंगे तो उनका घर का चूल्हा कैसे जलेगा। उनका काम है और उन्होंने करना ही इसी वजह से है। तो इस वजह से वो क्या कर रहे होते कि वीडियोस अपनी बना रहे होते। तो छोटी बच्चियों के लिए बर्बादी का सामान होता है। तो ऐसी चीज़ों से, मोबाइल फ़ोन से अपनी बच्चियों को जितना हो सके, ये माँओं की ड्यूटी है कि अपनी बच्चियों को मोबाइल फ़ोन से आप जितना कोशिश कर सकती हैं उनको एक वक्त मुख्तस कर लें कि आप कौन से प्रोग्राम देख सकते हैं, कौन से नहीं देख सकते, कौन सा काम आपको करना है, कौन सा नहीं करना है। ये अपनी बच्चियों पर नज़र रखना ये माँओं की ज़िम्मेदारी है, वरना फिर बाद में बड़ी परेशानी हो जाती है कि अब हम क्या करें क्या ना करें। तो आपने क्या करना है, ख़ुद इस चीज़ का ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।